الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. انسان کے لیے بہت سارے فتنے ہیں جو اس کو جنت کے راستے سے بھٹکاتے ہیں. شیطان ہے، نفس ہے، دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کی زیب و زینت، اور اسی طرح سے دنیا میں ذمہ داریاں بھی ہیں جو انسان کو واقعی صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہیں. کبھی لالچ کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، اور کبھی مجبوریوں کی وجہ سے ایک انسان کرنے کا کام نہیں کرتا ہے اور نہیں کرنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ایسا انسان ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی ناکام ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم پر بقا کی دعا کرتے ہیں. اسلام تو مل گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. معلوم ہے کہ اس کو تو مل گیا ہے، سیدھا راستہ مل گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ سے پھر کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت. تو اب تک ہدایت نہیں ملی، لیکن ہدایت چھن بھی سکتی ہے. انسان ہدایت پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے. یہ بڑا مسئلہ زندگی کا ہے. لہٰذا انسان اگر ہدایت ملنے کے بعد، اسلام کی نعمت ملنے کے بعد مطمئن ہو جائے تو یہ خطرے میں ہے. ایک انسان اگر ہدایت ملنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ مجھ کو ہدایت مل گئی، مجھ کو صراط مستقیم مل گئی، میں نے توحید کو جان لیا، مجھے معلوم پڑ گیا کہ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، معلوم ہو گیا. یہ کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے. معلوم ہونا ضروری ہے لیکن کافی ہے نہیں. اور انسان اپنے پر اعتماد کرے تو یہ بھی اس کے لیے گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے. ہمارا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ اگر بچائے تو بچے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر جنت کا راستہ آسان کرے تو آسان ہوگا. اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. علم کی طلب میں اس کے چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. آسان کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. معلوم ہے کہ جس کے لیے اللہ آسان نہ کرے اس کے لیے کیا ہے؟ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تیسیر مانگتے رہنا چاہیے کہ
کہ اللہ ہمارے لیے مشکل کو آسان کر، ہمارے لیے جنت کے راستے پر باقی رہنا آسان کر دے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھے زندگی میں دین پر شروعات میں ہوتے ہیں، بعد میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کتنوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا۔ بلکہ بعض اوقات وہی لوگ ہیں جو ہم کو ہدایت کے راستے کی دعوت دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم ہدایت پر آتے ہیں، بعد میں دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود گمراہ ہو گئے۔ ہمارا حال ایسا نہ ہو، اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اندیشے میں رہنا چاہیے۔ مومن مطمئن نہیں ہوتا ہے، مومن ڈرتا رہتا ہے۔ صحابہ میں سے کئی لوگ ڈرتے رہتے تھے اپنے بارے میں، اپنے خاتمے کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ نافقہم والا مشہور واقعہ ہے۔ یہ اندیشوں میں رہنا، اپنے بارے میں خوف زدہ رہنا، ڈرتے رہنا انسان کو محتاط بناتا ہے، اور جو آدمی احتیاط کرتا ہے وہ آدمی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو اپنے پر مطمئن ہوتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، میں ہوں، میں بہت جانکار ہوں، نہیں۔ جب تک کہ اللہ کسی کو نہیں بچائے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو دینی مجالس ہیں، ان میں آنا، یہ ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، اسی لیے ہم دینی مجلس میں آ رہے ہیں تاکہ ہم کو جنت میں جانے والے اعمال معلوم ہو اور اس سے پہلے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ دینی مجالس میں حاضری محض علم کے لیے نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دینی مجالس میں حاضری محض علم کے لیے نہیں، علم تو ہے ہی ہے، لیکن علم فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے۔ علم اس لیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، علم اس لیے کہ ہمارے اعمال صحیح ہوں، ورنہ خالی علم لے کر آپ کریں گے کیا؟ کیا یہود کو علم نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ لیکن معلوم ہونے نے فائدہ کیا دیا ہے؟ تو مجرد علم کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ وہ علم ایمان میں تبدیل نہ ہو، وہ علم ایمان کا ذریعہ نہ بنے۔ جب تک کہ ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، مفید نہیں ہے۔ تو ایسا علم جو ایمان میں قوت پیدا کرے اور اعمال میں صلاح پیدا کرے، جس کے ذریعے ایمان قوی ہو اور ایمان صحیح ہو اور اعمال کی اصلاح ہو، ایسا علم نفع بخش علم ہے۔ تو دینی مجالس میں آنے میں یہ نیت بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا علم بڑھے، لیکن ساتھ ہی ہمارا ایمان بھی بڑھے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ واقعی ایمان والے کون ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ علم میں بڑھ جاتے ہیں، علم تو ایسے بھی بڑھتا ہے، لیکن علم بڑھے اور ایمان نہ بڑھے بدقسمتی ہے۔ علم بڑھے اور انسان کی دینداری نہ بڑھے بدقسمتی ہے۔ لہٰذا دینی مجالس میں آنے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان مجالس میں علم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ ایمان کی زیادتی اور اعمال کی اصلاح کے لیے حاضر ہوں۔ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، اگر یہ مقصد آدمی کا ہو تو ایسا آدمی کبھی بھی دینی مجالس میں جانے میں اکتائے گا نہیں، کوتاہی نہیں کرے گا۔ میں جانکار بننا چاہتا ہوں تو ایک دن آئے گا بولے گا بہت آ گیا مجھ کو، میں جانکار ہوں، مجھے زیادہ معلوم ہے، بلکہ بعض اوقات یہ لوگ بولنے والے سے زیادہ مجھ کو معلوم ہے، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن جانکار آدمی بھی بہتر بننے کا مکلف ہے، محتاج ہے۔ کتنا بھی اچھا بن جائے، اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے اچھا بننے کا، اور اس کے ساتھ ایک حالت اور ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا بننے کے بعد اچھا بنا رہنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ترقی کے بعد زوال بھی آتا ہے، تو اپنے آپ کو زوال سے بچانے کے لیے انسان مسلسل کوشش کرتا رہے۔ اب دیکھیے تجارت کا ایک موٹی مثال آپ لیجئے۔ تجارت میں آدمی ترقی کرتا ہے،
لیکن آپ دیکھیے مالدار بننے کے بعد بھی کیوں کرتا تجارت؟ مالدار بننے کے لیے تجارت کیا نا، لیکن وہ کہتا کہ اب تجارت کو بچانا ضروری ہے، مینٹین کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ ہیلتھ بناتے ہیں، 4 دن ایکسرسائز کر کے چھوڑ دیتے نہیں، ڈائٹنگ کر کے اس کو چھوڑ دیتے نہیں، اب مینٹین کرنا ہے۔ مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ دیکھیے مینٹین کرنا، بلکہ ایک بچہ جو بائیسیکل چلا رہا ہے اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیلنس مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے آپ کو باقی رکھنا صراط مستقیم پر، ہدایت پر، دین پر، نیک اعمال پر اور ایمان کے اس مرتبے پر مشکل کام ہے، اور اس سے مشکل یہ ہے کہ آدمی ترقی کرے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ان دینی مجالس کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے معلومات تو بڑھ رہی ہیں، لیکن کیا میرے دل میں ایمان بھی بڑھ رہا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، دین اسلام سے وابستگی، اللہ کی کتاب سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے جو احکام ہیں ان کی تعظیم، ان میں نجات کا اعتقاد، آخرت کی فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، قیامت کے دن کے احوال کے بارے میں فکر مندی، اپنی فکر، گھر والوں کی فکر، انفسکم و اہلیکم نارا، اور ساری انسانیت کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو 5 سوال ہیں کہ عمر کس کام میں لگائی، جوانی کی قوتیں کس کام میں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اور اس سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا ما ربک ما دینک من نبیک، میری تیاری اب تک کیا ہوئی ہے؟ میں بچے کو تو بول رہا ہوں بیٹا امتحان قریب ہے، تیاری کر لے ورنہ فیل ہو جائے گا، کھیل کود میں مت لگا رہے، کہیں میں بھی تو وہی غلطی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بڑے امتحان کے بارے میں کہ امتحان قریب ہے، موت قریب ہے، اور موت کب آئے گی معلوم نہیں، اور موت کے بعد فوراً قبر میں رکھ دیا جائے گا، لوگ ہاتھ جھاڑ کے نکل جائیں گے، اور پھر میں اور میرا دین جو بھی میں نے اپنے اندر بنایا تھا وہ میرے ساتھ باقی رہے گا، اور جواب دینا پڑے گا۔ فرشتے آئیں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیری نبی کون؟ اس وقت میں تنہا رہوں گا اور کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بچہ میرا کاپی کر کے بھی پاس ہو جاتا ہے، لیکن میں وہاں کاپی نہیں کر پاؤں گا، وہاں میرا اپنا جواب ہوگا۔ اس کی تیاری کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خالی معلومات بڑھ جائے، انفارمیشن بڑھ جائے، اصل یہ ہے کہ اس آخرت کی تیاری کے لیے وہ ساری فکریں ہمارے اندر تازہ رہیں، کیونکہ دنیا انسان کو غفلت میں ڈالتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے جس میں نہیں لگنا چاہیے، وہ اہم کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہوتا ہے اور غیر اہم میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دنیا ہے ہی دھوکے کی جگہ۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کون؟ شیطان۔ تو یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ نے کتاب دی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 57-58 آپ کی نوٹس میں دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگو، ساری انسانیت سے خطاب کر کے اللہ نے کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واعظ و نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں
ان بیماریوں کے لیے اس کتاب میں شفا موجود ہے، بلکہ یہ کتاب پوری کی پوری شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی آپ کہیے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تم کو دین اسلام دیا، تم کو قرآن سے نوازا، تم کو حق دیا، ایسا رسول دیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی آپ کہیے اس قرآن کا نازل کیا جانا یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اس لیے اس نے تم کو کتاب دی قرآن جیسی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو پا کر خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کتاب ان تمام نعمتوں سے، خزانوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، اللہ کی کتاب ایک طرف، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام نعمتوں سے، خزانوں سے، پیسہ، روپیہ، دولت، زیورات، بلڈنگ، گھر بار، بینک بیلنس، ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے، گاڑی، موٹر، گارڈن اور بزنس اور ایک مال، دو مال، ساری چیزوں سے یہ بہتر ہے۔ کیا؟ قرآن۔ قرآن امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک زمانہ، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ، ایک کے بعد ایک ادوار، سینچوریز گزر چکی ہیں، اور جس کو ٹیسٹ آف ٹائم کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی سائنٹیفک تھیوریز غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کئی لوگ جو اچھے تھے فائلز کھلنے کے بعد برے ثابت ہو جاتے ہیں، ہے؟ ہاں، تو ایک وقت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ سامنے آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ 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 قرآن کی حقانیت کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ مغرب میں خاص طور سے اور ساری دنیا بھر میں قرآن کی بنیاد پر خصوصاً اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پر، آپ کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی تاریخ، آپ کی حیات کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اپنے پورے عروج پر ہے۔ پہلے کتابوں میں ہوتا تھا اور موٹے موٹے کتابات ہوتے تھے جو اسلام کے خلاف ہوتے تھے اور لوگ اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ آج بولنے والے اور برین واش کرنے والے اپنی پوری طاقت لگا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام میں داخل ہونے کا معاملہ رکتا نہیں ہے، اسی لیے حکومتوں کو قانون بنانے پڑ رہے ہیں۔ نہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کے بولنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان کو تو ڈھنگ سے بھی دعوت دینے بھی نہیں آ رہا، ہاں، اپنے گھر والوں کو نہیں دینے آ رہا تو باہر والوں کو کہاں سے دے گا بیچارہ؟ اپنے گھر والوں کو سدھارنے آ رہا نہیں، اس کو خود سدھرنے نہیں آ رہا، اس کو دوسروں کو کہاں سے سدھارے گا بھائی؟ دوسروں کو کہاں سے اسلام میں لائے گا؟ وہ اپنے اخلاق سے تو اور دور کر رہا ان کو، ہے کہ نہیں؟ ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، لیکن کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جن کو دیکھ کے لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کی طاقت ہے کہ آدمی لائبریری سے کتاب اٹھا لیا، کوئی انٹرنیٹ پہ آرٹیکل دیکھ لیا، یا کوئی بات اس کے دل میں پریشانی پیدا ہوئی، اس نے تلاش کیا اور اس کو اسلام میں حل مل گیا۔ کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس بنیاد پر اسلام میں آ رہا ہے، اسلام سے قریب ہو رہا ہے، کم سے کم اسلام سے ہمدردی اس کو ہو رہی ہے۔ تو یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے کہ زمانوں پر زمانے گزر گئے لیکن قرآن کو غلط ثابت کرنے والے فیل ہو گئے، بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ آج کئی لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ اس لیے کیا کہ وہ قرآن میں کچھ غلطیاں ڈھونڈ لیں اور اسلام کو غلط ثابت کر دیں، لیکن جیسے وہ قرآن پڑھنے لگے انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو کتاب
میرے دل کی جو طلب ہے اس کا جواب دے رہی ہے. جو مجھے چاہیے تھا وہ اس میں مجھ کو مل رہا ہے. میرے کویشچنس کے آنسرز مجھ کو مل رہے ہیں, میرے سوالات کے جوابات مجھ کو مل رہے ہیں. اور وہی چیز جو انکار سے شروع ہوئی تھی, وہی چیز جو تردید سے شروع ہوئی تھی, وہ ایمان پر ختم ہوئی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہیے یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے کتاب تم کو دی, اور اس کتاب کے پانے سے تم کو خوشی ہونا چاہیے. پیسے مل کے نہیں, بزنس چلا کے نہیں, یا ہیلتھ بنا کے نہیں, خوبصورتی بیوٹی پارلر میں بن کے نہیں. واقعی یہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. یہ فتنوں میں انسان کے لیے رہنمائی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے اوصاف اللہ نے بیان کیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت, نصیحت, واعظ آ چکا. انسان غفلت میں پڑا ہو, گناہوں کی زندگی جی رہا ہو, بے فکری میں ہو, لاپرواہی میں ہو, یہ کتاب اس کو جگاتی ہے. بیدار ہو جا, تیری زندگی کا ایک مقصد ہے. یہ دنیا یوں ہی نہیں بنی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, اس کا ایک خاتمہ ہے, اس کے بعد انجام ہے. موعظہ, جگانے والی کتاب. بگاڑ میں جینے والا اس کو جگاتی کتاب. وشفاء لما فی الصدور, اور نہ صرف یہ کہ اس کو جگاتی ہے بلکہ اس کا علاج بھی کرتی ہے. جاگنے کے بعد پرابلم تو اپنی جگہ باقی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج کرتی ہے شبہات کا اور شہوات کا. انسان کے دل میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں, کیا صحیح کیا غلط, اس کا علاج یہ کتاب کرتی ہے. اور انسان کے دل میں شہوتیں ہوتی ہیں, ایول ڈیزائرز, بری خواہشات اس میں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان بولتا ہے میں کوشش کرتا لیکن ہو نہیں پاتا. علاج کرتی ہے کتاب, اس کی شبہات کا بھی اور اس کی شہوات کا بھی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو نہیں مانتے ہیں, ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں, یا پھر ایسے لوگ جو خواہشات میں جی رہے ہیں, مانتے ہیں لیکن کوتاہیوں میں مبتلا ہے. ان دونوں کے لیے کتاب ہے. نہیں ماننے والوں کے لیے جو شبہات میں مبتلا ہیں, اور ماننے والوں کے لیے جو شہوات میں مبتلا ہیں, ان دونوں کے لیے علاج ہے اس میں. ان دونوں کے لیے اتعاظ اس میں ہے, جگانا, بیدار کرنا. اور جو ماننے والے ہیں, اچھے لوگ ہیں, ایمان والے ہیں, وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت ہے, گائیڈنس ہے ان کے لیے, کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے زندگی میں, کیسے جینا ہے, رہنمائی ہے. لیکن جب اچھا جئیں گے تو تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. ایک انسان پر کئی اعتبار سے صراط مستقیم پر چلنے میں تنگیاں آئیں گی. یہ حلال, یہ حرام, اس سے بچو, اس سے بچو. آدمی کے لیے معاشی پریشانیاں اس میں آئیں گی. شرک و بدعت کو چھوڑے گا, سماجی اعتبار سے تکلیفیں اس پر آئیں گی. دعوت دے گا تو اور مصیبتیں اس پر آئیں گی, مخالفین اس کو تکلیف پہنچائیں گے. ایسے وقت میں اس کو اپنے زخموں کے لیے مرہم کی ضرورت ہوگی, اس کو اندر سے سکون کی ضرورت ہوگی. جب وہی کتاب پڑھے گا ایسی حالت میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, چاہے وہ معاشی پریشانی ہو, چاہے وہ بیماری ہو, چاہے وہ زندگی کے مسائل ہوں, چاہے وہ دعوت کے میدان میں مسائل ہوں, چاہے وہ حق پر جمنے کے اعتبار سے مصیبتیں ہوں, جب اس میں کھول کے کتاب دیکھے گا, انبیاء کے واقعات پڑھے گا, اللہ کی طرف سے وعدے سنے گا, آخرت کی نعمتوں کو دیکھے گا, اس کے دل میں سکون محسوس ہوگا اس کو کہ ہاں ایک دنیا اور ہے جہاں یا نہیں تو وہاں, اور میرا رب ہے جو جان رہا ہے اور میری مدد کرے گا, اس لیے کہ پہلے بہتوں کی مدد اس نے کی ہے, تو سیدھے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے. یہ اس کے لیے رحمت بن جائے گی اللہ کی طرف سے, دنیا میں بھی, اور اس کے ذریعے سے آخرت کی رحمت, جنت اس کو ملے گی. یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے. اس کتاب سے جڑنا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا یقینی ذریعہ ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. لہذا قرآن ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ کرنا, اس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے, اور اس کا سمجھنا
ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. علم اور ایمان میں ترقی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اس کے ذریعے سے ایک انسان جب قرآن کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، جس کے ساتھ سنت کو بھی آپ جوڑ دیجئے کیونکہ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا اور اس کے ساتھ قرآن کا بیان بھی دیا. آگے آئے گا وہ. آج پورا دن ہمارے سامنے ہے. بیٹھیں گے سب لوگ، جاگیں گے سب لوگ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسان کرے. یہ آسان کام نہیں ہے، خصوصاً ظہر کے بعد اس کا آسانی کا معاملہ اور کم ہو جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آدمی روزانہ کی عادت کے مطابق اونگنا اس کو ہوتا ہے، تو یہاں بیٹھ کے اس کو مسلسل سننا، کتنا سنے گا آدمی؟ یعنی اتنا زیادہ سننا بہت مشکل کام ہے. اور پھر اس میں گرمی کا موسم، اور دیکھیں پنکھا چل رہا ہے لیکن ہوا نہیں لگ رہی ہے، اے سی بھی چل رہا ہے لیکن تنگی ہو رہی ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہیں. اے سی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن لوگ زیادہ ہونے کے بعد اے سی بولتا بھائی میرے سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو آدمی کی یہ بہت دقت ہوتی ہے. اور ایک جگہ بیٹھے رہنا، یہاں سے بھی آدمی وہاں سے بھی آدمی، آگے بھی پاؤں پھیلا نہیں سکتا اور پیچھے بھی ٹیک نہیں لگا سکتا، سامنے والا پیچھے والا بھی ڈھکیلا سیدھا بیٹھو. اتنی سی جگہ میں پھر گھٹنے دکھ رہے ہیں. پھر بعض اوقات آدمی کے میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، کوئی آدمی عمر دراز ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ اللہ کی خاطر بیٹھنا یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. بس یہ کہ ہمارے اندر اخلاص آ جائے کہ جو بھی ہم تکلیف اٹھائیں اللہ کی خاطر کریں. ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کے جنت میں جا سکتی ہے. اللہ کی بات سننے کے لیے، قرآن کی عظمت جاننے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آدمی اگر مشقت اٹھائے تو یہ ضائع ہو سکتا ہے؟ نہیں ضائع ہوگا. یہ اس سے زیادہ عظیم ہے، کئی گنا عظیم ہے. اس پر زیادہ کی امید اللہ سے لگائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ کیا ہو؟ اخلاص ہو اس میں. تو اللہ کی خاطر بیٹھنا، اور یہ کہ دوسروں کی بھی رعایت ہم کریں. دن بھر بیٹھیں اور وقت کو ضائع نہ کریں. وقت پر باہر جائیں، جلدی سے وضو اور ساری حاجت سے فارغ ہونا، کھانے وانے سے جلدی فارغ ہونا، اپنے وقت پر آنا، اور اس طرح سے پورے دن بھر میں سیکھنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا. اور پھر جانے کے بعد میں اپنے گھروں میں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان تک بات کو پہنچانا. جتنا یاد ہے، مفتی صاحب نہیں بننا اور مفسر بھی نہیں بننا، لیکن موٹا موٹا جو ہم کو معلوم ہے لوگوں کو پہنچانا. یہ ایک بہت ہی عظیم الشان کام ہے. ہمارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے کتنی بڑی بات ہے. آپ کسی کو درہم و دینار دے دیں، کسی کو روپے پیسے دے دیں، سونا چاندی دے دیں، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن کسی کو آپ ایسی بات دے دیں جس سے اس کی زندگی بن جائے اور دنیا سے نکل کے وہ آخرت میں جائے تو کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے، اس سے بڑھ کے آدمی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اور یہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، اور یہی ذمہ داری نبیوں کے بعد علماء اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو علم اس کے لیے ضروری ہے. بغیر علم کے آدمی دوسروں کی رہنمائی کر سکتا؟ چلو میرے پیچھے، راستہ معلوم ہے کہ نہیں لیکن چلو، کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اس کو خود نہیں معلوم ہے تو رہنمائی کر سکتا ہے؟ نہیں. جس کو خود راستہ معلوم نہ ہو وہ دوسروں کا گائیڈ، رہنما نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ہم کو راستہ معلوم ہو، ہم کو حق معلوم ہو، اور حق اس کی دلیل کے ساتھ معلوم ہو تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے. ٹھیک. تو آج ہمارے سامنے ایک بڑا پہاڑ ہے، انشاءاللہ ہم چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. پھسل کے نیچے واپس زور کے بعد نہیں آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو واقعی جمع رہنے کی توفیق دے، اور آج کی مجلس کو ہمارے لیے علم میں، ایمان میں، دینداری میں اضافے کا ذریعہ بنائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی آخرت کے مراحل ہمارے لیے آسان کریں، ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے. تو یہ جو مجلس ہوگی یہ ظہر تک ہماری چلے گی. درمیان میں ایک وقفہ ہوگا جو چائے کے لیے ہوگا. اس چائے کے وقفے میں آپ لوگ جائیں، جلدی سے چائے پی کے واپس آئیں. جو جس حصے میں ہوں گے وہ اسی حصے میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ اوپر والے نیچے آ گئے، نیچے والے دیکھ رہے میری جگہ کہاں گئی، میں نوٹ بک رکھ کے گیا تھا یہاں پر، کوئی دوسرا ہی آ کے بیٹھ گیا اور فل مجھے آنے نہیں مل رہا. ایسا نہ کریں. اس مجلس میں یعنی ظہر تک جتنے لوگ یہاں ہیں وہ یہاں رہیں گے. جتنے لوگوں کو اب جگہ نہیں ہے، اوپر ہیں، وہ اوپر ہی رہیں گے. دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا اچھا ہے؟ نہیں ہے.
مسلمان کسی اور کی چیز پر قبضہ کرتا نہیں۔ تو یہاں جو بیٹھے ہیں یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس مجلس سے اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے باہر جائے اور پھر واپس آئے، وہی اس جگہ کا حقدار ہے۔ تو یہ پوری مجلس ہماری کب تک کے لیے ہے؟ ظہر تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد پھر جو دوسری ادھر آگے کچھ لوگ چلے گئے، لیکن ایسا نہ کریں کہ پھر میں کھانے کو بھی نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ کھانا کھائیں، چکر وکر آئے گا آپ کو، گھر والے ہم کو بولیں گے کیا کریں۔ کھانا کھائیے، آپ لوگ کھانا کھائیے اور سہولت سے کھائیے، جیسا جیسا ترتیب بنی ہے، اور ذمہ داروں نے اس کی ترتیب بھی بنائی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یعنی یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ٹوکن کا سسٹم کیا ہے، ہم لوگ گھر میں کبھی ٹوکن نہیں لیا اور یہاں ہم کو ٹوکن دے رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافی زمانے سے یہ سب چل رہا ہے، اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ جگہ کم ہے۔ اپنے پاس مسئلہ اصل کیا ہے؟ کھانا کم نہیں ہے، جگہ کم ہے۔ جگہ کم ہونے کی وجہ سے اتنی سی جگہ میں اتنے سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ مشکل ہوتا ہے۔ اب سب کے سب ایک ساتھ چلے جائیں تو بیچ کا سارا حصہ بند ہو جاتا ہے، آنا جانا سب کچھ مشکل ہوتا ہے۔ ذمہ داروں نے بیچارے سوچ سوچ کے ایک ترتیب سوچے کہ ایسا کریں گے کہ اس میں ترتیب رکھیں گے، پہلے کچھ لوگ فارغ ہوں، پھر کچھ لوگ فارغ ہوں۔ تو اس کے لیے ترتیب بنائے ہیں کہ جس کو جو نمبر ملا ہے پہلے 100 تک یا 200 تک، جیسا بھی ذمہ دار طے کریں، اس طرح سے انہوں نے نظام ایک بنایا ہے۔ تو ہمارا بھی کام ہے، اب کچھ لوگ دیر سے آئیں گے اور ان کو ٹوکن مل گیا 500 یا جو بھی 200 مل گیا، اب بولیں گے ہم اتنا رک نہیں سکتے، ہمارا نمبر لیٹ آئے گا۔ تو کسی نہ کسی کو تو لیٹ کھانا پڑے گا نا، سب کے سب ایک ساتھ کھا سکتے ہیں نہیں۔ تو اس میں ہم کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ یہ جو منتظمین ہیں، آج سے نہیں، یہ ہفتے بھر سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو نوٹس ملے ہیں، کتنے چھپے ہیں نوٹس؟ 500 چھپے ہیں۔ 500 نوٹس پرنٹ کرنا اور اس کو بائنڈ کرنا اور آپ کے لیے اویلیبل کرنا وقت پر کوئی آسان کام ہے نہیں۔ گرمی کے موسم میں کتنی بار مشین بند پڑتی ہے، پھر اس کو واپس سے پرنٹ کرنا پڑتا ہے۔ محنت کر کے ہوا ہے، کئی لوگوں کی محنت سے ہی ہوا ہے۔ کھانے کے لیے برابر وقت پر انتظام کرنا، برتنا، آپ دیکھتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، جو لوگ بار بار آتے ہیں ان کو معلوم ہے آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ بہت محنت سے ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی آدمی ان کو کہہ دے کہ کیا آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم لوگ اتنے دن سے، ہفتے بھر سے محنت میں لگے ہوئے ہیں، پورا دن ہم لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، گھبرائے ہوئے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور پھر کوئی آ کے ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کی قدر کریں۔ جو لوگ بھی چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے اس آج کے دن کا نظام چلا رہے ہیں، ان کے لیے دعا دیں کہ ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے اور ان کو اور مزید قوت دے اور آسانیاں اللہ پیدا کرے۔ ایسی آسانی پیدا کرے کہ ہم لوگ سب ایک ساتھ کھائیں، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو لیکن جب تک کہ نہیں ہوتا ایسا لڑائی جھگڑا یا ڈانٹ ڈپٹ، ناراضگی کہ ہم کھانے کے لیے تھوڑی آئیں، نہیں کرے ایسا، نہیں کرتے ایسا، لیکن میں بول رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور خاص دولہے والے کرتے ہیں۔ ہم لوگ دولہے والے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ دلہن والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سنبھال کے لے لیں، سنبھال کے لیں اور برداشت کریں گے۔ اللہ آسان کرے آپ کو، اور آپ کے آنے کو قبول کرے، آپ کو، ہم سب کو، اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے اور ان کو دین پر جمائے رکھے، اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کو باقی رکھے۔ تو آج کا دن ہمارے سامنے ہے، اور آج ہمارا عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ پتہ چلا عنوان ہی معلوم ہے۔ قرآن کریم ایک مختصر تعارف۔ کیوں ایسا؟ یہ عنوان کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ آج عام طور سے عالمی سطح پر لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اور غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں،
اور مسلمانوں میں سے بھی نوجوان طبقہ خاص طور سے قرآن سے جڑنے کی فکر کرتا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، کہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے اور ہم کو قرآن سمجھنا ہے، کیونکہ دین کی اصل کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ نبی کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ میں کہتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے۔ اور آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے، وہ خیر الہدا، اور بعض روایت میں وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین رہنمائی اور سب سے بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چاہے قولی اعتبار سے رہنمائی ہدایت ہو خدا، یا عملی اعتبار سے اسوہ ہو ہدیون، ہدی جس کو کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی، آپ کا اسوہ سب سے بہترین اسوہ ہے۔ تو آپ اپنے ہر خطبے میں اس کو کہتے تھے، جس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ایک آدمی اگر جڑے تو قرآن سے جڑنا اس کے لیے علم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ترجمہ لے لیتا ہے، اور پھر پڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں پیسیجز آ رہے ہیں، ایک بات آئی پھر اس کے بعد دوسری بات آ جا رہی، پھر تیسری بات آ جا رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ قرآن شروع سے اینڈ تک کسی کہانی کی طرح ہوگا، کہ یہاں سے ایسا ہوا ایسا ہوا، اچانک ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا، ان کے بعد آدم علیہ السلام کا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا، کبھی احکام آ جاتے ہیں اور کبھی آخرت کی بات آ جاتی۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ کیا ہے یہ؟ ایسا کیوں ہے قرآن میں؟ اور قرآن میں کیا ہے؟ اگر ہم سے پوچھے بہت سا سب سے بہترین کتاب کون سی، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ اور ہم سے دوسرا سوال ہے، غیر مسلم پوچھ لی، کیا ہے قرآن میں؟ ہے نا، بہت ہے، ہم کو کیا ہاں ہے، قرآن بہت کچھ ہے، کیا ہے کیا؟ تو بتانے کے اعتبار سے، اب پورا قرآن تو پڑھ کے سنا نہیں سکتا، بیٹھو تراویح میں آؤ ہماری، نہیں بول سکتا اس کو کہ شروع سے آخر تک پڑھ کے سنائیں گے تم کو، لیکن آدمی بتائے تو اجمالی اعتبار سے قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن کا یہ انداز ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کے بارے میں اگر بتانا ہو، کیا بتائے، اور خود اس کو معلوم کیا ہو قرآن کے بارے میں، تو یہ ایک اجمالی تفصیلی نہیں ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ قرآن کا علم بہت زبردست کتاب ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے دنیا میں کوئی، اور جو پڑھتا ہے اور واقعی، آپ دیکھیے تفاسیر دیکھیے، لوگوں علماء نے 20 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اتنے معارف قرآن میں، اتنا علم قرآن میں ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس میں اولین و آخرین کا علم ہے، اس میں جس کو علم چاہیے وہ قرآن کا علم حاصل کرے، اولین و آخرین کا علم اس میں ہے۔ جتنا انسان غور کرتا چلا جائے، اتنا اس پر قرآن اپنے دور کے اعتبار سے مسائل کا حل اس میں اس کو ملتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں اہل علم آنے والے فتنوں کا مقابلہ قرآن کی بنیاد پر کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی ذکر کرتے تھے، کیونکہ سنت قرآن کی توضیح کرتی، جیسا ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ لیکن سارے مباحث کو ہم جمع کر سکتے ہیں ایک دن بھر میں؟ مشکل ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، چیزوں کو چھوتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایک اجمالی، اسی لیے لفظ کیا ہے اس میں، ایک کامل تعارف ہے، کیا ہے یہ؟ مختصر تعارف ہے۔ تو ایک بریف انٹروڈکشن ہے یہ قرآن کے لیے، مختصر تعارف ہے، تاکہ کم سے کم تھوڑا موڑا تو ہم کو معلوم ہو، کسی بتانے والے کو ہم، یعنی کسی پوچھنے والے کو ہم بتا تو سکیں کہ بھئی قرآن میں یہ ہے، اور ہمارے اللہ کی کتاب ہم کو معلوم نہیں، ہونا چاہیے نا معلوم ہم کو، جو ہماری عزت ہے قرآن، جس کی جو ہمارا شرف ہے اس امت کا، اللہ نے کتاب ہم کو دی، تو اس کے بارے میں ہم کو معلوم نہ ہو، بدقسمتی۔ اپنے گھر کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، یہاں دروازہ ہے، یہ ہے، اتنی کھڑکیاں ہیں، ہم کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم کو اللہ کی کتاب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے بچوں کی اسکول کی کتابوں کے بارے میں معلوم رہتا ہے، کون کون سی کتابیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، یہ ہے، اس میں یہ سبق ہیں، ایسا ہے، اس میں میتھس میں ایسا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں اس کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے اس مقصد سے کہ ہم پھر اس کے ذریعے دعوت دے سکیں، اس لیے میں نے آیتوں کا انتخاب کرتے وقت میں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، عموماً ایسی آیتیں لیں جس میں اور کچھ باتیں سامنے آئیں گی،
جس سے قرآن کی حقانیت اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آیات کا انتخاب کون سا، کیونکہ ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن میں کئی آیتیں ہوتی ہیں، اب سب لائیں تو وقت نہیں، اور اس میں لیں کون سی آیت لیں، تو یہ بھی انتخاب ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے، بہت سا کچھ رہ جائے گا، سب اتنا ہی نہیں ہے، بہت سی باتیں قرآن میں اور ہیں۔ جب آپ مستقل اس کا مطالعہ شروع کریں اور کوئی اچھی تفسیر پڑھیں یا کسی اچھے عالم کو سنیں، اسرار احمد کو نہیں، وہ تفسیر بالرائے ہے اور بہت غلطیاں اس میں ہیں۔ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے مسلمانوں کی مغفرت کرے بھائی، جہاں بھی جیسا بھی بیچارہ۔ ہم ان کے دشمن اس اعتبار سے نہیں کہ ہم کوئی مغفرت نہ ہو، ہر مسلمان کو اللہ معاف کر دے، مغفرت کر دے، جنت میں لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نہیں جنت میں لانے کی فکر کریں گے، ہم بھی تو وہی فکر رکھیں، یہی سنت ہے۔ لیکن جو غلط ہے اس کو بتانا ضروری، تاکہ ایک آدمی غلطی کا شکار نہ ہو۔ تو ہم جو رد کرتے ہیں کسی پر، اس لیے نہیں کہ اس سے ہم کو نفرت ہے یا اس کے ہم دشمن ہیں، یہ امت کی خیر خواہی کے لیے رد کرتے ہیں۔ بچے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بچے رہیں، جو گیا وہ تو گیا، اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن جو بچا ہوا ہے اس کی رہنمائی کے لیے ہم کو تردید کرنی پڑتی، تاکہ وہ گڑھے میں نہیں گرے، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو ہم کافر ہی بنا دیتے ہیں، اگر کسی نے غلطی کی ہو کسی مسئلے میں دین کے، تو ہم اس کو بالکل کافر بنا دیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے جو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جو لوگ باقی ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کی تردید کرنی پڑے گی خیر خواہی کے ساتھ، کہ یہ غلط یہ غلط یہ غلط، بچو اس سے۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ تنقید کیوں کرتے ہیں، موٹی موٹی اچھی اچھی باتیں بتا دے رہو، پریم کی باتیں بولو، بس تنقید مت کرو۔ انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء خیر بھی بتاتے ہیں اور شر سے بھی روکتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن، اب کیسا روکیں گے آپ، برائی سے منع بھی تو کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قرآن کی عظمت بتاتے ہوئے فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے خاشعا متصدعا جھکا پڑا ہے، ایک دم اللہ کی عظمت کے بوجھ سے وہ ایک دم ڈھہ گیا ہے، جھک گیا ہے، اور پاش پاش ہو گیا ہے، پارا پارا ہو گیا ہے، متصدعا پھٹ پڑا ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر یہ کتاب پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ اللہ کے خوف سے خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور ڈھہ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اور یہ کتاب اگر پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ کیا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب یہ ہے، ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے جو اتنی عظمت والی ہے، اور یہ ایسی بڑی کتاب ہے جو پہاڑ بھی برداشت نہ کر پائے۔ لیکن دیکھیے، مومن اپنے دل میں قرآن کو یاد کرتا ہے اور مومن کے دل میں کتاب آ جاتی ہے نا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو یعنی ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب سینوں میں آ جاتی ہے، حفظ کر لیتا ہے مسلمان۔ تو یہ بہت عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت ہم کو عطا کی ہے۔ سوال یہاں پر یہ کہ ضمنی باتیں بھی کچھ آئیں گی، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا میننگ کیا ہے؟ قرآن کا معنی علماء نے کہا دو باتیں ہیں۔ قرآن اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو دو معنی اس کے ہوتے ہیں، ایک تلاوت اور دوسرے جمع کرنا۔ قرآن کا لفظ ان دو لفظوں کو شامل ہے۔ ڈکشنری میں آپ دیکھیں اس کو، عربی زبان کی لغات میں آپ دیکھیں تو قرآن میں دو باتیں، دو معانی پر یہ لفظ مشتمل ہے، یا اس کے دو پہلو ہیں۔
ایک تلاوہ تلا سے لفظ ہے، اور دوسرے ہیں جمع کرنا، جمع، اور ایک ہے اسم مفعول اور دوسرا ہے اسم فاعل، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تلاوہ کے اعتبار سے اسم مفعول ہے اور جمع کرنے کے اعتبار سے یہ اسم فاعل ہے۔ گھبرائیے مت، میں بتا رہا ہوں۔ تلاوت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے متلو، پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ قرآن لفظ ہے قرأ سے، قرأ کا مطلب ہوتا ہے قرأت، جسے ہم کہتے ہیں پڑھنا۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو پڑھی جائے، پڑھی ہوئی چیز جس کو پڑھا گیا ہو، پڑھا جاتا ہو، کثرت سے پڑھا جاتا ہو، کیونکہ قرآن اس وزن پر ہوتا ہے، بہت پڑھی جانے والی کتاب، بہت پڑھی جانے والی کتاب۔ تو ایک معنی اس کا ہے پڑھی جانے والی چیز قرآن، دوسرا معنی ہے جمع کرنے والی چیز، کیونکہ قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے اصول تفسیر میں دونوں معنی ذکر کیے ہیں۔ تو دوسرا معنی اس کا جمع کرنے والی کتاب۔ کیا جمع کرنے والی؟ اس کتاب میں اللہ نے جمع کر دیا علم کو، عقائد ہیں، احکام ہیں، مثالیں ہیں، اور اس میں ترغیب و ترہیب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کو جمع کیا ہے، قصص و عقائد و احکام اللہ نے سب، اور ترغیب و ترہیب، ساری چیزوں کو اس کتاب میں اللہ نے کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ تو قرآن دو معنی پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ، اس سے دو معنی ہوتے ہیں، ایک بہت پڑھے جانے والا کلام یا بہت پڑھی جانے والی کتاب، دو ایسی کتاب جس میں کئی باتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ جامع کے معنی میں یہ ہے۔ تو ایک معنی ہے متلو، دوسرا معنی ہے جامع۔ یاد رہے گا یہ کہ کوئی پوچھے آپ کو قرآن کا میننگ کیا ہے، یہ ورڈ اس کا مطلب کیا ہے، تو یہی معلوم نہ ہو تو یہیں سے ہماری مصیبت شروع ہو جائے گی، ہم بتا نہیں پائیں گے۔ تم کو قرآن کا مطلب معلوم نہیں، کوئی بول دے تو مذاق بن جائیں گے ہم لوگ۔ تو ہم کو قرآن کا معنی معلوم ہو۔ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو کثرت سے پڑھی جاتی ہو، دو وہ کتاب جس میں کئی چیزیں جمع کر دی گئی، اور کتنی چیزیں ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ، ساری نہیں، تھوڑی، باقی آپ گھر پہ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات جس کو جاننا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، کلام کا مطلب ہاں بات، ورنہ بولیں گے کلام ہی معلوم نہیں ہم کو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی بات ہے۔ ورنہ کوئی آدمی جو شاعری کے میدان سے آیا ہو، یہ فلاں کا کلام، فلاں کا کلام، تو وہ شعر سمجھے گا۔ قرآن شعر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور شعر ہمارے نبی کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے۔ شاعر لوگ کیونکہ کیا کرتے ہیں، بات کو بہت بڑا چڑھا کے بولتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تمہارے لیے ستارے توڑ لاؤں گا، پیڑ کے پھل توڑنے کے اوقات نہیں ہے۔ تو شعر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے، اور اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں عدل ہے اور صدق ہے نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ کیسے جوڑتا قرآن، دیکھیں آپ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل و انصاف میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کتاب میں سچائی ہے، اور اس کتاب میں عدل ہے، انصاف ہے، اس میں عدل و انصاف اس میں ہے۔ لیکن شعر میں کیا ہوتا ہے؟ سچائی ہوتی اور اس کے اندر عدل ہوتا ہے نہیں، اس میں غلو ہوتا ہے، حد پار کر جاتا ہے انسان، بڑھاتا ہے تو بہت بڑھا دیتا، گھٹاتا ہے تو بہت گھٹا دیتا ہے۔ یہ شعر کی عادت ہوتی ہے، شاعروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حقائق پر ٹک نہیں پاتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے الا الذین آمنوا، اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ کہا ہے کہ ایمان والے نیک لوگ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ شعر بھی بولیں گے تو کیسا بولتے ہیں؟ صدق و عدل والا ہوگا۔ لیکن یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔
اور ان کی باتوں میں شعر نہیں ہے. تو جب نبی کے لیے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو شعر والا کلام دے گا؟ نہیں، یہ شعر نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی عظیم کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ التوبہ میں آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تمہارے پاس پناہ مانگے، سیکیورٹی تمہارے سے مانگے، پناہ مانگے، مجھے بچاؤ، مجھے سنبھالو، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو تم اس کو پناہ دو، تم اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کے بعد اس کو، اس مشرک کو اس کی امن کی جگہ پہنچاؤ، اپنے پاس پناہ دو، پھر پناہ دینے کے بعد جب اس کو جانا ہے تو اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، ایسا ان کے ساتھ اس لیے کرنا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں. تمہارے دشمن کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حق کو جانتے نہیں. اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ حق ہے، اسلام اتنا اچھا دین ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں اتنی عظیم باتیں ہیں جو زندگی کے لیے ایک نعمت ہیں، انسان کو اچھا بناتے ہیں، سماج کو اچھا بناتے ہیں. قرآن ٹیررزم کی کتاب نہیں ہے، قرآن لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، اسلام لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے. اگر ان کو معلوم ہو جائے تو ان کی دشمنی باقی رہے گی نہیں. تو کہا کہ اگر مشرک تم سے پناہ مانگے، پناہ دو اس کو. آپ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے آیتوں کا انتخاب کیا کہ اس کے ضمن میں کئی باتیں آ جائیں گی. اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. تو اللہ کا کلام پڑھے گا کون؟ بندہ. لیکن بندہ پڑھنے کے بعد بھی جو پڑھی ہوئی چیز ہے، جو پڑھا ہوا کلام ہے، وہ کس کا ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ وہ سنے. کس کا کلام؟ اللہ کا. تو ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا. وہ کلام اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والے ہم ہیں، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ بڑا فتنہ ماضی میں اٹھا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے. علماء نے کہا دیکھو قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. پڑھنے والا اگرچہ انسان ہے لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. لکھا ہوا ہے مصحف میں، کاغذ مخلوق ہے، اس کے لیے لکھی ہوئی سیاہی مخلوق ہے، لیکن جو کلام لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، کبھی عقائد پہ گفتگو ہوگی تو جائیں گے. لیکن بات یاد رکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. وہ بندے کا کلام ہے نہیں. بولے یہ پڑھ رہا ہے تو اس کا کلام ہے نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، چاہے بندہ اس کو پڑھے. تو اسی لیے کیا کہا کہ اگر مشرک تمہارے پاس پناہ مانگے اسے پناہ دو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بتاتا ہے کہ مشرکین کو قتل کر ڈالو، تو یہ کیا ہے؟ قتل مت کرو نہیں ہے، یہ اس کو پناہ دو، سیکیورٹی دو اپنے پاس. کسی خطرے میں وہ ہے، نقصان میں ہے، اس کو اپنے پاس پناہ دو اس کو. لیکن پناہ دینے کے بعد یہ موقع تمہارے پاس ہے کہ وہ تمہارا دشمن بنا ہوا تھا، آج تمہارے پاس آیا ہے، تو وہ جو تمہارے درمیان دشمنی اور غلط فہمی ہے اس کو دور کرو. وہ دشمنی کس بنیاد پر بنی ہے؟ غلط فہمی کی بنیاد پر اور اسلام کی بنیاد پر بنی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہی، وہ آپ کے نام کی وجہ سے ناراض ہے، آپ سے اس کا نام احمد ہے اس لیے ناراض ہے نہیں، وہ آپ کی دین کی وجہ سے آپ سے ناراض ہے. تو اس کے پاس یہ معلومات پہنچی کہ دین اچھا نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے مصیبت ہے. آپ اس کو کنفیوژن کو دور کرو، اس کی اس غلط فہمی کو دور کرو. حتی یسمع کلام اللہ. اور سب سے بہترین طریقہ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کا کیا ہے؟ قرآن. اس کے سامنے قرآن پیش کرو. حتی یسمع کلام اللہ. اس نے بھی سنا ہے اللہ کا کلام، لیکن وہ آیتیں سنی ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آپ اس کو وہ باتیں بتاؤ قرآن کی جو واقعی اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہے اور یہ آیت اللہ نے بتائی ہے.
جیسے یہ خود آیت ہے. کوئی آدمی اگر یہ مانتا ہو غیر مسلم کہ اسلام بتاتا ہے مشرکین کو قتل کرو، اس کے سامنے آپ یہ آیت رکھ دیے، قرآن میں بتایا گیا کہ مشرکین میں سے تمہارے پاس کوئی پناہ مانگے تو پناہ دو. ایسا کیسے رہتا ہے؟ جب قتل کرنا اسلام سکھا رہا ہے مشرکین کو، تو پناہ دینے کے بارے، اور مشرک لفظ صاف ہے اس میں، اور وہ اکیلا ہے. اکیلے کو تو پیٹنا کتنا آسان ہوتا ہے. ہاں، وہ ان احد من المشرکین، آیت کیا بتا رہی؟ مشرکین میں سے کوئی ایک، فوج بھی نہیں ہے وہ فوج کو پناہ دو کیونکہ مجبوری اپنی نہیں، اکیلا ہے. اس کو اندر لینے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، لیکن کیا کہا گیا؟ پناہ دو. ڈیوٹی ختم ہوئی؟ نہیں. اس کو قرآن سناؤ، بتاؤ بھائی ایسا تم غلط فہمی تم لوگوں کو ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اور اس کے بعد کیا کرو؟ کلمہ پڑھ قتل کر دوں؟ نہیں. اس کو اسی حال میں ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ابھی مسلمان ہو گیا، مشرک باقی ہے وہ، اس کو کیا کرو؟ اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ نہیں کہ کسی طرح سے اس کو کنورٹ کرو. ہے ایسا؟ نہیں، کیونکہ اسلام زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا نہیں. تو کہا کہ اس کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچاؤ، جہاں وہ سیف محسوس کرتا ہے، اس کے گھر پہ جہاں بھی وہ بستی ہے، اس کو وہاں لے جا کے چھوڑو. پہنچانے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ جا پلٹ کے مت دیکھ. ایسا ہے؟ کیا کریں گے اس کو؟ ثم ابلغہ مأمنہ، اس کے امن کی جگہ تم اس کو پہنچاؤ. تو امن، اسلام امن کا دین ہے. وہ جہاں امن محسوس کرتا ہے وہاں تک اس کو پہنچاؤ تاکہ وہ امن میں رہے. اب بتائیے کہ مشرک کے لیے امن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے امن کی جگہ اس کو پہنچاؤ. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ مسلمان کی. اور یہ کون سی علاقے کی بات ہوئی جہاں مسلمان پاورفل؟ یہ مدنی دور کی آیت ہے. یہ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ التوبہ، جس میں عام طور سے جنگ کے احوال ہیں، جس میں احکام جو زیادہ تر ہیں. کون سی صورت میں؟ جنگ کے، سورہ توبہ میں. ایک غیر مسلم پڑھے ایسا بھی قرآن میں ہے؟ ہم کو تو کسی نے بتایا نہیں، اسی لیے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور اس کا ریزن کیا بتایا گیا؟ اللہ نے بتایا یہ تمہارے دشمن بنے ہوئے کیوں ہیں اور تم کو ایسا کیوں کرنا ہے، ان کو قرآن کیوں سنانا ہے. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ فیکٹس، حقائق نہیں جانتے. تمہارا کام ہے کہ حقائق ان کو بتاؤ. پرابلم یہ ہے ہم کو ہی معلوم نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نہیں جانتے کس کے بارے میں بتایا، لیکن آج نوبت کہاں آ گئی؟ ہاں، ہم کو ہی معلوم نہیں ہے. کتنی بدقسمتی ہے. ہم کو دنیا بھر کا سب معلوم ہے، لیکن اپنے رب کے کلام کے بارے میں ہم کو ہی معلوم نہیں ہے. فاقد الشیء لا یعطی. شیخ الالبانی کہا کرتے تھے کہ جو خود محروم ہو وہ کسی کو دے سکتا ہے؟ جس کے پاس خود ہی نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ تو ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ ایسی قوم ہے جن کو معلوم نہیں ہے. تم ان کو قرآن سناؤ. اب اپنا حال یہ ہے، آج کنگال ہم لوگ ہو چکے ہیں. قرآن سے دوری ذلت کی شروعات ہے. نہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رفعت، اونچائی، بلندی عطا کرتا ہے، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ ذلت اور پستی دے دیتا ہے. اس قرآن کا حق ادا کر کے انسان اونچائی پہ جاتا ہے. صحابہ، اور اس کتاب کا حق ضائع کر کے قوم کی قوم ذلت میں چلی جاتی ہے. اس کی بہترین مثال ہم خود ہیں. آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے. تو اگر ہم کو کچھ بننا ہے، بلندی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے شروعات کیا ہے؟ ہم کو قرآن سے، اور قرآن ہمارے عقائد کی اصلاح کرے گا. قرآن ہم کو اچھے اخلاق و آداب سکھائے گا. ہماری عبادات کے لیے قرآن ہے، اور جس کے ساتھ کیا ہے دوسری چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ آیت ہم کو بتاتی کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا کلام ہے تو قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن میں نہ داخلی تضاد ہے،
نہ خارجی تضاد ہے، نہ انٹرنل کانٹرڈکشن ہے، نہ ایکسٹرنل فیکٹ سے وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے. فیکٹس، ازامپشنز، تھیوریز نہیں، فیکٹس سے، حقائق سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تدبر کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا کسی کلام میں. افلا یتدبرون القرآن، یہ مشرک جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن میں غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں. اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں اختلاف ہوتا ہے. کیوں؟ دو وجہ سے، جہل اور نسیان. انسان کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہوتی ہے اور انسان بھولتا ہے. آج ایک بولا بھول گیا، کل دوسرا بولتا ہے. پھر آج کوئی بات بولتا ہے لیکن حقائق سے وہ بات کیا ہوتی ہے؟ ٹکراتی ہے. معلومات اس کی کم ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا ہے اس لیے کچھ بھی بول دیتا ہے اور وہ بات صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو جہالت کی وجہ سے اور بھولنے کی وجہ سے انسان اپنی ہی بات سے ٹکرانے والی بات بولتا ہے. آج ایسا بولے گا کل ویسا بولے گا. قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 سالوں میں، 23. لیکن قرآن میں اتنا دور کا فاصلہ ہونے کے بعد بھی جب ایک ساتھ اس کو جمع کیا گیا تو پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا. اور قرآن کون سے دور میں نازل ہوا اور کون سے علاقے میں نازل ہوا جہاں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز تھی، سائنٹیفک ریسرچ ایک دم اپنے عروج پر تھی؟ آکسفورڈ مکہ میں تھا نا؟ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں قرآن کو نازل کیا جو کون سی قوم تھی؟ امی. ایسے نبی کو دیا جو کیسے تھے؟ امی، پڑھے لکھے نہیں. جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے ایجوکیٹڈ پیدا ہوتا، آتی کہاں نوٹ بک لے کے جا رہا اسکول کو، کرتا ایسا نہیں. وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. آگے روایت بھی آئے گی ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایک امی نبی کو ایک امی قوم میں قرآن اللہ نے نازل کیا، ایسی علاقے میں جہاں لکھنے کے لیے ٹھیک سے کاغذ بھی میسر نہیں تھا، تعلیم کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. ایسی قوم میں، ایسے دور میں، جبکہ ابھی مغرب جہالت میں پڑا ہوا تھا، سائنٹیفک کوئی ریسرچ ادھر تھی بھی نہیں. اسلام کے بعد آئی. اگر تاریخ دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا یہ اسلام کی دین ہے جو سائنٹیفک ریسرچ بعد میں آئی. مسلمانوں سے لے کے اس کو آگے بڑھایا مغرب نے، ویسٹ نے. پہلے نہیں تھا ان کے پاس بھی. اس دور میں قرآن نازل ہوا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج سائنٹیفک ریسرچ جب سامنے آئی تو ان حقائق سے قرآن کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہسٹوریکل فیکٹ سے قرآن کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تاریخ کی شہادت، یعنی ہسٹوریکلی آپ دیکھیں اتنے 100 سال ہو گئے اور جو بھی ریسرچ سامنے آتی ہے وہ قرآن کے صحیح ہونے کو ہی ثابت کرتی ہے، قرآن کے غلط ہونے کو ثابت نہیں کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا تو بڑا مسلمان ہو رہا ہے اور اللہ کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے معلوم پڑا؟ اس زمانے میں تو یہ معلومات تھی ہی نہیں. تو کانٹرڈکشن، اختلاف دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو یہاں کا کلام اس سے ٹکرائے، داخلی تضاد اس کو کہتے ہیں، انٹرنل کانٹرڈکشن، انٹرنل کانفلکٹ. دوسرا ہوتا ہے کہ وہ باہر کی جو معلومات ہیں جو ثابت شدہ ہیں اس سے یہ بات ٹکرا جائے. تو قرآن میں دونوں طرح کا تضاد نہیں ہے، نہ داخلی نہ خارجی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس کو سب معلوم ہے،
جس کو سب کچھ معلوم ہے، اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو سائنسی اعتبار سے بعد میں معلوم پڑی، لیکن قرآن میں موٹے موٹے الفاظ میں وہ بات موجود ہے کہ اس زمانے کا دیہاتی بھی اس کو سمجھ لے رہا ہے، اور بعد کے دور میں الفاظ اتنے سادہ ہیں کہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں گہرائی اس کو مل رہی ہے۔ تو یہ قرآن کا کمال ہے کہ اس کو دیہاتی بھی پڑھتا ہے اور سائنسداں بھی پڑھتا ہے، اور دونوں کو کوئی پرابلم اس میں نہیں۔ ایسے کلام آپ کر سکتے ایک ہی مجلس میں، ایک دم ایسا جو ان پڑھ بیٹھا ہوا ہو اور ایک دم پروفیسر بیٹھا ہو، اور ایسی بات بولی جائے کہ دونوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ کتنا آسان ہے؟ آسان ہے یہ کہ گھر میں ایک دم چھوٹا بچہ ہے اور ایک دم بڑا بچہ ہے، جوان شادی شدہ، اور دونوں کو سمجھا رہے آپ، اور دونوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے ایسا، آپ کو ہی نہیں سمجھتا کیا بولنا ہے اس کو۔ آپ سوچئے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ دیہاتی اس زمانے کا بھی سمجھ رہا ہے، اور آج کے زمانے کا سائنسداں پروفیسر پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اس کے اندر انسپریشن مل رہا ہے، اس کو بھی اس کے اندر گہرائی کے ساتھ معلومات مل رہی ہے، اور کہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے، ادھر ایک ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل آپ اگر آپ پچھلی کتابوں کو دیکھیں، اور وہ لمبا راستہ میں نہیں طے کرنا چاہ رہا ہوں آج، بائبل میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ چونکہ انسانوں نے اس میں اپنی طرف سے بہت ساری تحریفات کر دی، اگرچہ وہ اللہ کی کتاب کی تورات، انجیل، زبور، لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے انٹرپولیشنز، اپنی طرف سے انہوں نے اس کے اندر اضافے کر دیے، تشریح کے نام پہ کیے ہوں گے یا تحریف کے نام پہ، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جیسا کہ آگے آئے گا یہ بھی، اور اس میں انہوں نے اضافے کر دیے۔ آج لوگوں نے نکال کے بتا دیا ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن میں داخلی تضاد بھی نہیں، اور حقائق سے اس میں کانٹرڈکشن بھی نہیں ہے۔ آگے اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی تضاد ہے۔ مثال کے طور پر کئی مثالیں، ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ قرآن سے ہی حل ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب تیرے رب نے، سورہ صاد آیت نمبر 71، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، طین مٹی، تو میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا، تو بشر کس سے بننے والا تھا؟ تو انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ دوسری جگہ سورہ الانسان میں آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ملے جلے نطفے سے۔ نطفہ سپرم، مرد اور عورت کا نطفہ جمع ہو کر اولاد بنتی ہے۔ تو اب یہاں دو باتیں ہیں، اب لوگوں نے دیکھو کانٹرڈکشن نہیں، یہ کیا ہے؟ یا جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو جاندار انسان بھی تو ہے، تو کس سے پیدا ہوا؟ پانی سے۔ اور یہاں کیا بتایا گیا کہ بشر کو کس سے بنایا جا رہا ہے؟ مٹی سے۔ تو مٹی سے، پانی سے، کانٹرڈکشن ہے نہیں۔ تیسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ سجدہ میں اللہ نے آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، سیکوینس ہے، بگننگ اینڈ کنٹینیویشن، شروعات اور اس کے بعد اس کی بقا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ دونوں کو جمع کر دیا، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی شروعات کی مٹی سے۔ تو پہلا انسان کس سے بنا تھا؟ آدم علیہ السلام کے ماں باپ کا نام کیا تھا؟ ہنس رہے کچھ لوگ، ہاں، ان کے ماں باپ ہی نہیں تھے، تو کس سے بنائے گئے؟ وہ مٹی سے۔ لیکن ان کی اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ تو ان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک پانی سے، کم تر پانی سے، ماء مہین جس کا تذکرہ بھی انسان نہیں کرتا ہے، منی سے۔ من سلالۃ، سلالہ کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ،
ایک پانی جو ایسا پانی ہے جو مہین کم تر پانی ہے، جس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کے نچوڑ سے ان کی نسل کو اللہ نے جاری رکھا۔ تو شروعات کس سے ہوئی؟ مٹی سے، لیکن پھر اولاد میں سلسلہ کیسے چلا؟ پانی سے۔ اب یہ دونوں چیزیں کیا ہو گئیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تفریق۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جمع۔ تو بعض اوقات کچھ چیزیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں، ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، لیکن کبھی ایک بات بولی جا رہی ہوتی ہے اور کبھی دوسری، اور قرآن ہی میں اللہ نے دونوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، کہ پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، لیکن اولاد ان کی جب ہوئی تو ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری کس سے ہوا؟ نطفے سے، سپرم سے اور منی سے۔ تو اس کا سلسلہ ایسے جاری رہا۔ تو اس میں کوئی تضاد ہے؟ کوئی تضاد اس میں نہیں، اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جو لوگ تضاد کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ تضاد ہوتا نہیں، اس میں جمع ہوتا ہے، اور اس میں ایک پہلو سے ایک بات ہوتی ہے، دوسرے پہلو سے دوسری بات ہوتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں، اس کو ہم ایک کورس کی شکل میں انشاءاللہ کبھی کر سکتے ہیں۔ قرآن فہمی کے جو اصول ہیں، کیا ہے، کیسے سمجھنا قرآن کو، اس کے ضمن میں ہم اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی کریں گے اس کو۔ رک جانا ہے، تو ہم ابھی رک جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ چائے سے فارغ ہو جائیں، تھوڑی ہوا بھی لے لیں، گرمی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ ہم لوگ واپس سے جمع ہوں گے 11:30 بجے، 11:30۔ تو جلدی جائیں، جلدی آئیں۔